من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات پڑھیے محمد والے لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جو اس بات پر متکبر ہے کہ وہ آل محمد کا خالق ہے، جس کو اس بات پر فخر ہے کہ میں نے کیسے بنائے ہیں، وہ 14 جو اس کی تمام صفات جمال و جلال کا مظہر ہیں۔ تم دیکھنا چاہو کہ بے دل کیا کر رہا ہے تو ان 14 کی طرف دیکھنا، وہ بے بدن کیا کر رہا ہے تو ان 14 کی طرف دیکھنا،
یہ 14 ایسی عصمت کبریٰ پر فائز ہیں کہ جس پہ کوئی 15واں پر نہیں مار سکتا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو کہ عین عبادت ہے، اور آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہو سکے۔ سرنامہ کلام میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، چونکہ ظاہر ہے اب جو گفتگو رہے گی جب تک میں یہاں موجود رہا تو حاضر ہوتا رہوں گا ماہانہ طور پر، اور ایک تسلسل قائم رہے گا۔ ایام عزا کے اندر گفتگو کا معیار کچھ اور رہتا ہے، اور ان ایام میں معیار کچھ اور رہتا ہے، مگر علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ تو بھئی میں آیات جو پیش کروں گا قبول فرما لیجئے گا۔ سرنامہ کلام میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، سورہ مبارکہ ہجر، قرآن کا 15واں سورہ ہے، اور آیت کا نشان ہے 87۔ سورہ ہجر 15واں سورہ اور آیت کا نشان 87۔ ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری ترجمہ محفوظ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو دیے۔ آتَيْنَاكَ، یہاں لفظ الف تے یہ نون، یہاں آتَيْنَاكَ نہیں ہے، آتَيْنَاكَ ہے۔ یعنی کیا؟ یہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نہیں ہے، وہاں پہ عین ہے، وہاں عطا ہے، جہاں ایتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، حبیب ہم نے آپ کو دیے۔ یہاں ترجمہ عطا نہیں بنے گا، یہاں ترجمہ بنے گا دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو دیے۔ کون؟ سبعا من المثانی، 7 دہرائے ہوئے، والقرآن العظیم، اور وہ قرآن جو عظمتوں والا ہے۔ ہم نے آپ کو دیے سبعا من المثانی، 7 دہرائے ہوئے، اور وہ قرآن جو ہے عظمتوں والا۔ سبعا من المثانی والقرآن العظیم، حبیب کو عطا ہوئے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے، چونکہ ابھی میرے بھائی نے کہا بعض روایات میں آج کی شب بھی جناب سیدہ سے منسوب ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں 3 روایات ہیں سیدہ کی شہادت کے عنوان سے، بعد نبی 40 یوما، بعد نبی 75 یوما، بعد نبی 95 یوما، پیغمبر کے 40 دن کے بعد، یا 75 دن کے بعد، یا 95 دن کے بعد۔ تو میں جملہ کہے بغیر رہوں گا نہیں۔ جب اللہ نے ان 14 کی بات کی تو کہا ہم نے دیے ایتا، مگر جب سیدہ کی بات کی تو کہا عطا۔ سیدہ ان 14 میں بھی انا اعطیناک الکوثر عطائے پروردگار ہیں۔ اگر کبھی ایام فاطمیہ میں آنا ہوا تو موقع میں عرض کروں گا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو دیے سبعا من المثانی، 7 دہرائے ہوئے، والقرآن العظیم، اور وہ قرآن جو عظمتوں والا ہے۔ اب مفسرین کرام میں اس میں بحث ہے کہ بھئی یہ 7 دہرائے ہوئے کیا ہیں؟ تو جو اقوال علماء نے لکھے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ کہنے لگے 7 دہرائے ہوئے سے مراد ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا اس میں راز کیا ہے؟ کہ چونکہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، یاد رکھیے گا ہم مکتب تشیع بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آیت شمار کرتے ہیں، باقاعدہ آیت مانتے ہیں، الگ سے نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی آیات بنی؟ 7۔ تو مفسرین قرآن نے کہا یہاں مراد ہے فاتحہ، چونکہ سورہ فاتحہ ایک بار مکے میں آیا، ایک بار مدینے میں نازل ہوا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے 7 ایسے دیے جو دہرائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بیان ہے، دوسرا بیان سنیے۔ مفسرین کہنے لگے خود سورہ فاتحہ کے اندر 7 الفاظ ایسے ہیں جو اسی ایک سورے کے اندر 2 بار آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بسم اللہ میں اللہ، الحمدللہ میں اللہ، پہلا لفظ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم، آیت میں بھی الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ اللہ، دوسرا لفظ رحمان، تیسرا لفظ رحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، چوتھا لفظ ایاک، اللہ نے دہرایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم۔ پانچواں لفظ صراط، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ چھٹا لفظ علیہم جو 2 بار آیا،
اور 7ویں لفظ کے متعلق مفسرین نے کہا کہ وہ لفظ ایسا ہے جو دیکھنے میں تو الگ ہے مگر معنی ایک دے رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا، غیر اور ولا نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا اس ایک سورے میں 7 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اللہ نے دہرائے، تو 7 دہرائے ہوں سے مراد سورہ فاتحہ۔ میں نے پہلا قول بھی پیش کیا، کسی نے کہا 7 آیات مکے میں بھی آئیں، مدینے میں بھی آئیں، کسی نے کہا نہیں سورہ فاتحہ میں 7 حروف ایسے آئے کہ جو 2 بار اللہ نے دہرائے، مگر یہ تمام تفاسیر وہاں محتاج رہ جائیں گی کہ جب آیت کو غور سے پڑھیں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 دہرائے ہوئے دیے اور قرآن بھی دیا۔ اگر ان 7 دہرائے ہوئے سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے تو اللہ نے الگ سے کہہ تو دیا قرآن، اور فاتحہ جزء قرآن ہے، تو یعنی یہ 7 دہرائے ہوئے کوئی ایسے ہیں جو قرآن کے پاروں میں نہیں آئے، قرآن سے الگ ہیں۔ 7 دہرائے ہوئے، تو بھیا 7 کو دہرا لیجئے، کیا بنتا ہے؟ 7 کو دہرائیے تو بنتا کیا ہے؟ 14۔ اسی حدیث کو تفسیر عیاشی میں، تفسیر فرات میں اور منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جب پوچھا گیا یہ کون ہے وہ 7 دہرائے ہوئے، کہا 7 نام ہیں جن کو اللہ نے دہرایا، سلسلہ عصمت بنا۔ پہلا بھی محمد، 5واں بھی محمد، 9واں بھی محمد، آخری بھی محمد۔ پہلا نام محمد کا، دوسرا علی، چوتھا بھی علی، 10واں بھی علی، 8واں بھی علی، دوسرا نام علی کا، تیسرا نام فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیجیے بی بی کے نام پر، صلی علی محمد۔ کہا یہ ایسا نام جو 14 میں بھی ایک، 12 میں بھی ایک کا، چوتھا نام حسن، دوسرا بھی حسن، 11واں بھی حسن، یہ چوتھا نام کا، 5واں نام حسین جو 12 میں بھی ایک، 14 میں بھی ایک کا، چھٹا نام جعفر، 7واں نام موسیٰ کا۔ یہ 7 نام دہرائے گئے تو بنے 14۔ تو 7 من المثانی سے مراد ہیں یہ 14 جن کو اللہ نے دہرایا، 7 دہرائے ہوئے 14۔ اے حبیب ہم نے 14 بھی دیے، قرآن بھی دیا۔ اس آیت میں پروردگار ان 14 کا ذکر قرآن کی برابری میں کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے اور اس کی شرح میں مجھے 3-4 دروس چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ پہلے دن سے ساتھ رہیں گے تو گفتگو اچھی رہے گی۔ پروردگار نے ان 4 کا ذکر قرآن کی برابری میں کیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ یعنی ان کا شرف قرآن والا، جو شرف قرآن کا ہوگا وہ ان 14 کا ہوگا۔ اس کی آواز بڑھا دیجئے، ایکو تو بہت زیادہ ہے، آواز بڑھا دیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی کیا ہوگا؟ 7 دہرائے ہوئے قرآن کے ہم شرف۔ اب جو قرآن کا شرف ہوگا وہ ان 14 کا شرف ہوگا۔ قرآن پاک ہے تو یہ 14 بھی پاک ہوں گے، قرآن طاہر ہے تو یہ 14 بھی طاہر ہوں گے، قرآن ہادی ہے تو یہ 14 بھی ہادی ہوں گے، قرآن نور ہے تو یہ 14 خاکی نہیں ہوں گے، قرآن معصوم ہے تو یہ 14 معصوم ہوں گے۔ قرآن کو اللہ نے بنایا ہے، ان 14 کو امت نہیں بنائے گی۔ اگر قرآن سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا تو ان 14 سے بھی کوئی افضل نہیں ہے۔ قرآن کے برابر میں اللہ نے ذکر کیا ہے، قرآن نور، یہ نور، قرآن طاہر، یہ طاہر، قرآن ہادی، یہ ہادی۔ قرآن کو اللہ نے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ قرآن معصوم، یہ معصوم، قرآن اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اب اگر قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے تو ضروری ہے ان 14 میں کم از کم کوئی ایک تو ہو جو قیامت تک باقی ہو۔ اللہ نے ان 14 کا ذکر قرآن کے برابر کیا ہے۔ قرآن کے برابر تو جو ان کا شرف ہوگا وہ قرآن کا ہوگا۔ دیکھنا ہو ان کا شرف کیا ہے تو قرآن کو دیکھ لیجئے۔ جب قرآن سے کوئی افضل نہیں ہے
تو ان سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اچھا کمال یہ ہے، امیر شام مدینے آیا تو کسی نے شکایت لگائی، کہا معاویہ بن ابی سفیان کیا جانتے ہو ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں؟ کہا تو ان کو زیب دیتا ہے وہ تفسیر قرآن کرے، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ نہ کریں تو کون کرے؟ کہا نہیں، تفسیر قرآن نہیں، تفسیر قرآن کے بہانے سے علی کے فضائل سناتے ہیں۔ کہا اچھا آج میں محفل میں چلا جاؤں گا، سنوں گا کیا کرتے ہیں۔ کہا جیسے ہی کچھ لمحے گزرے یہ مسجد میں آیا، ابن عباس نے تفسیر کو شروع کیا، یہ بیٹھا سن رہا تھا، کچھ دیر کے بعد کہنے لگا ابن عباس رک جاؤ، یہ تفسیر قرآن کر رہے ہو یا علی کے فضائل سنا رہے ہو؟ کا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا ہدایت سے علی۔ کہا امیر شام میں کیا کروں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے نبی نے کہا تھا ہادی علی آئے۔ کہا اچھا کوئی اور آیت پڑھ لے۔ کہا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جانتا ہوں قربا میں علی ہے، کوئی اور آیت پڑھ لے۔ کہا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ کہا ہاں جانتا ہوں علی امیر المومنین ہے، کوئی اور آیت پڑھ لے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا ہاں جانتا ہوں علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کہا ہاں جانتا ہوں علی اہل بیت میں آئے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور اللہ پوچھے گا ایک بڑی خبر کے متعلق۔ کہا جانتا ہوں یہ بھی علی ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا جانتا ہوں غدیر پہ آئی تھی۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ۔ کہا جانتا ہوں غدیر پہ آئی تھی۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سالہ سائل بعذاب واقع، ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، عذاب آیا۔ کہا جانتا ہوں حارث پہ آیا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا اب میں کیا کروں، چل فیصلہ تجھ پہ ہے، تو آیت بتا دے میں تفسیر کر دیتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ابن عباس، آج کے بعد جب تفسیر کرنا تو اس آیت کی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، اور وہ دن جب زمین کو زلزلے آئیں گے۔ ابن عباس مسکرایا اور کہنے لگا امیر شام تیری موت یہ ہے کہ اس میں بھی علی ہے۔ کہا اس میں علی کہاں سے ہے؟ کہ آیت پوری پڑھ، جب زلزلہ آئے گا وقال الانسان ما لها، ایک انسان کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا؟ کہا بھول گیا مدینے میں زلزلہ آ رہا تھا، مدینے کے بڑے بڑے ابو بھاگ رہے تھے، ایک ہی تھا ابو طالب کا بیٹا گھر سے نکلا، زمین پہ ہاتھ رکھا، کہا تراب رک جا، ابو تراب حکم دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند سے بلند صلوات۔ کہا بھول گیا اس آیت میں بھی علی ہے، اس آیت میں بھی علی ہے، تم قرآن کو جہاں سے دیکھو گے تمہیں علی ہی نظر آئے گا۔ یہی تو پیغمبر نے کہا تھا اس محتاجی کو سمجھتے ہوئے، علی ما القرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ نہ آ جائیں۔ قرآن نے ان 14 کو قرآن کے برابر کا وجود کہا۔ رک جائیے اس مرحلے پر۔ اچھا کمال گفتگو یہ ہے قرآن نے ان کو برابر کہا، قرآن نے ان کو 14 کو قرآن کے برابر کہا، تو اب ان کا شرف سمجھ رہا ہوں تو قرآن کو دیکھیے، جو قرآن کا شرف ہوگا وہ ان کا ہوگا۔ کمال یہ ہے قرآن تک جاؤ تو یہ ان تک لے کے آتا ہے، ان تک جاؤ تو یہ قرآن تک لے کے آتے ہیں۔ دونوں ہی پیغمبر کا معجزہ ہیں۔ اب یہاں سے باقاعدہ تقریر کا آغاز ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا، جائیں تاریخ پڑھ لیجئے۔ پروردگار نے ہر نبی کو، قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے نا، آج تک باقی ہے، پیغمبر کی رسالت پہ دلیل ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا۔
حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا بہت اثر تھا، تو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ ید بیضا، عصا۔ ید بیضا کیا ہے؟ ہاتھ دامن میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، ہاتھ سے روشنی نکلتی ہے۔ ید بیضا کیا ہے؟ عصا ہے، زمین پہ پھینکتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے۔ وہ جادوگر جانتے تھے ہماری چھڑیاں جادو ہیں، موسیٰ کا عصا معجزہ ہے۔ کہ اچھا عیسیٰ کے دور میں بیماریاں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اللہ نے عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ گونگے کو ہاتھ لگائیں تو گویائی مل جائے، بہرے کو ہاتھ لگائیں تو شنوائی مل جائے، اندھے کو ہاتھ لگائیں تو بینائی مل جائے۔ کہ جس زمانے میں جس شے کا زور تھا، اللہ نے جواب میں اپنے نبی کو ویسا معجزہ دیا جو اس شے کا توڑ بنا۔ پیغمبر آ گئے۔ پیغمبر کے زمانے میں دو اشیاء کو بہت زور تھا، دو اشیاء پہ لوگ ناز کرتے تھے، عرب ناز کرتے تھے، ایک اپنی زبان پہ، ایک اپنی تلوار پہ۔ زبان پہ اتنا ناز تھا کہ جو عرب ہوتا نہیں تھا اس کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ عجمی یعنی گونگا۔ عجمی یعنی کیا؟ گونگا۔ وہ کہتے تھے جس کو عربی آتی نہیں، اس کی زبان اس قابل ہی نہیں کہ اس کو زبان مانا جائے، تو وہ تو ہے ہی گونگا۔ اپنی زبان پہ ناز تھا، اور دوسرا اپنی تلوار پہ۔ کئی کئی نسل لڑتے تھے، کئی سال جنگ کرتے تھے۔ جب حبیب خدا آئے، عربوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنی تلوار پہ ناز تھا۔ اللہ نے دونوں کا جواب دیا۔ زبان کا جواب ہے قرآن، تلوار کا جواب ہے علی۔ بھائی زبان کا جواب ہے قرآن، تلوار کا جواب ہے علی۔ بھائی کیسے ایک مرتبہ زبان پہ اتنا ناز تھا کہ کعبے کی چھت پہ، کعبے کی دیواروں پہ اپنے قصیدے لگائے ہوئے تھے، جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے معلقات سبع۔ وہ 7 بڑے قصیدے جن کے متعلق عرب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان سے بڑا کوئی اور قصیدہ نہیں ہو سکا، اور کعبے کی دیوار پہ لگے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے سورہ کوثر آئی، سورہ کوثر نازل ہوئی، تو پیغمبر نے کہا اس کو تختی پہ لکھو اور کعبے کی دیوار پہ لگا دو۔ تو جیسے ایک مرتبہ سورہ کو لکھا گیا، کعبے پہ لگایا گیا، تو اب ہوتا یہ تھا، عرب کا ایک شاعر تھا، نام ہے تاریخ میں لے لیتا ہوں، شاشا، شینائن۔ اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ پورا سال بات نہیں کرتا، پورا سال بات نہیں کرتا، سال میں ایک دن کلام کرتا ہے، اور اس دن جتنا کچھ کہا ہوتا ہے وہ سناتا ہے، پورا سال بولتا نہیں۔ سال میں لوگ اس کے پاس اپنا کلام لے جاتے تھے، اے شاشا تم بہت بڑے شاعر ہو، منجے ہوئے ہو، علم عروض جانتے ہو، قافیے سے واقف ہو، ہمارے مصروں کو درست کر دو، تو وہ درست کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر آئی اور کعبے کی دیوار پہ لگی، تو کسی نے کہا شاشا اس کی بھی خامی نکال دو، ہر کلام سے نکال دیتے ہو۔ تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ شاشا جو پورا سال بولتا نہیں تھا، ایک مرتبہ بے ساختہ بولنے لگا، کہنے لگا اس کو میں خراب تو نہیں کر سکتا، ہاں اس کے بارے میں ایک مصرع کہہ سکتا ہوں۔ کیا کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن عرب کی زبان پہ جواب تھا۔ آج تک قرآن کے اندر دعویٰ موجود ہے، فَأْتُمْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک سورہ لا دو، اور آج تک قیامت تک کوئی لا نہیں پائے گا اور نہ لا سکا۔ مصر کے اندر 2007 میں ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر انہوں نے تمام عربوں کو جمع کیا، اور اس میں ایک اور صاحب بھی آئے، وہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ان کا مسلمان نام ہے شکیب ارسلان۔ ان سے کسی نے سوال کیا، کہا آپ لوگ اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے عربی دان، اتنے بڑے لوگ، ادب پہ آپ کو دسترس، تو آپ قرآن کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، کہنے لگے قرآن کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، قرآن کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اور اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کہ ہم نہج البلاغہ کا جواب نہ لا سکے، قرآن کا کہاں سے لائیں گے؟ ہم نہج البلاغہ کا جواب نہ لا سکے تو قرآن کا کہاں سے لائیں گے؟ تو ایک مرتبہ قرآن
کس کا جواب ہے؟ عربوں کی زبان کا جواب ہے، پیغمبر کا معجزہ۔ دوسرا معجزہ علی، ایسا تلوار چلانے والا کہ جس نے عرب کے ہر گھر میں ماتم برپا کرا دیا، کہیں کسی کا بیٹا، کہیں کسی کا باپ، کہیں کسی کا بھائی، کہیں کسی کا شوہر علی کے ہاتھ مارا گیا۔ اب گفتگو یہاں تک آ گئی، قرآن علی کا معجزہ، قرآن پیغمبر کا معجزہ، علی پیغمبر کا معجزہ، اور علی کے بعد علی کے 11 بیٹے، یہ ہے کیا؟ پیغمبر کا معجزہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ عطا ہوئے ہیں۔ گفتگو وہیں واپس آ گئی، قرآن کے برابر کا وجود، بھائی برابر کا وجود ہے تبھی تو برابری پہ عطا ہوئے ہیں۔ یہ ساری تمہید میں ایک موضوع کے لیے کر رہا ہوں، برابر کا وجود ہے قرآن کے یہ اہل بیت۔ جو نہ سمجھ آئے تو بات آگے بڑھائے دیتا ہوں۔ اگر آپ تنہا قرآن تک جائیں گے، قرآن بن تک لائے گا۔ قرآن کیا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، کتاب ہے، کتاب ہے نا، قرآن کتاب ہے۔ ہر کتاب کا کچھ نہ کچھ موضوع ہوتا ہے۔ آپ کوئی کتاب لے لیجئے، اس کا موضوع ہوگا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ موضوع قرآن کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ایک لفظ میں، پورے قرآن کا موضوع ہے انسان۔ کیا ہے؟ انسان۔ کچھ انسانوں کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ کی مذمت کی ہے، کچھ کے لیے احکام بیان کیے ہیں، کچھ کے قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ ان موضوعات پہ محنت ہوتی ہے، میرے ساتھ رہیے گا، اپنے سے نہیں کہہ رہا۔ آپ کے 5ویں امام کی حدیث ہے، کہنے لگے القرآن علی 4 ربع، قرآن 4 حصوں پر مشتمل ہے، قرآن 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ کہنے لگے ربعن فینا، کچھ حصہ ہمارے شان میں نازل ہوا ہے، وربعن فی اعدائنا، اور کچھ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں آیا ہے، وربعن فرائض والاحکام، کچھ حصہ احکامات و فرائض بیان کرتا ہے، وربعن سنن والامثال، اور کچھ حصہ قصے اور واقعات بیان کرتا ہے۔ کا قرآن کے 4 موضوعات ہیں، احکام، قصے۔ میں کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں، قصہ جھوٹا نہیں ہوتا، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کا قرآن کے 4 حصے ہیں، قصہ، احکام، ہماری شان، تولا، تبرہ، احکام، قصہ۔ یہی تو میں نے کہا تھا، کچھ انسان جیسے نظر آنے والوں کے فضائل، ان کے دشمنوں کی مذمت، ان انسانوں کے لیے احکامات، کچھ خاص انسانوں کے قصے۔ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اب اسی مرحلے پہ رک جائیے، جب قرآن کا موضوع معین ہو گیا، قرآن کا موضوع ہے انسان، تو کیا خود سے سمجھیں گے آپ؟ کتاب لے لیجئے، استاد آ جائے، جیسے استاد ایک مرتبہ آئے، آپ کہیں ہمیں تو کتاب کافی ہے، آپ جائیے، ہمیں تو کتاب کافی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال کریں گے؟ آپ کہیں گے نہایت بدتمیز ہے، نہایت بد تہذیب ہے۔ کوئی دنیا کے استاد کو کہہ دے کہ کتاب کافی ہے تو وہ آپ کے نزدیک بدتمیز ہے، تو پیغمبر کی بارگاہ میں کہنے والے قرآن کافی، اس بدتمیز کو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کتنے پریشان ہو کے آپ سن رہے ہیں جناب، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی، جو پیغمبر کے سامنے کہہ دے قرآن کافی ہے، اور اچھا اگر قرآن ہے ہی کافی کہ جس کا موضوع یاد رکھے گا انسان ہے، اگر قرآن کافی ہے تو آئیں پھر قرآن سے دکھائیے۔ بہت ویسے ہو گئی ہم سے، قرآن سے ماتم دکھاؤ، قرآن سے زلزلہ دکھاؤ، قرآن سے علم دکھاؤ، تم قرآن سے تراویح دکھاؤ، قرآن سے فطرہ دکھاؤ، قرآن سے 5 نمازوں کے نام بتاؤ، قرآن سے تشہد دکھاؤ، قرآن سے کلمہ دکھاؤ، قرآن سے 11ویں شریف دکھاؤ۔ سب چھوڑیے، اگر آپ کا یہی معیار ہے کہ جو قرآن میں ہے بس وہی ماننا ہے، تو قرآن میں تو نہ آپ کا نام ہے نہ آپ کے ابا کا نام ہے، تو ہم آپ کو ہی نہیں مانتے۔ اگر معیار ہی ہے کہ بس قرآن، اگر صرف قرآن کو قرآن کی رٹ لگائیں گے تو پھر تو آپ 5 نمازوں کے نام بھی نہیں دکھا سکتے، رکعت بھی نہیں دکھا سکتے، تو کہاں جائیں؟ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے۔
اب اگر یہاں تک آپ آ گئے، میں نے ابھی کہا، میں نے کہا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اب ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، قرآن کا موضوع ہے انسان، اور قرآن کافی نہیں ہے۔ اچھا قرآن آیا کیوں؟ میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، سمجھیے گا۔ میں نے کہا تھا موضوع پیچیدہ ہے، مگر ایک درس مجھے آسان کرنے دیجیے تاکہ آئندہ کے لیے آسانی ہو۔ بھائی آپ دنیا سے کوئی شے خریدتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے کہ اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس کتاب میں دیکھنا، اور اگر اس کو چلانے کا سلیقہ نہ آئے تو اس کتاب کو دیکھنا۔ کتابچہ، آج کل تو ماشاءاللہ اردو کا بھی جنازہ ہے نا، میں وہ ایک چینل دیکھ رہا تھا ابھی اسی ہفتہ پہلے، وہ کتابچہ کو کتا بچہ پڑھ رہے تھے۔ کتابچہ ہوتا ہے لفظ بھائی، کتابچہ۔ بھائی کتابچہ ساتھ دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ کہیں اگر کوئی مسئلہ آ جائے اس شے میں تو اس کتابچے میں دیکھ لینا۔ چلیں بچوں کے لیے آسان کرو، اس بک لیٹ میں دیکھ لینا، کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر لکھا ہوگا۔ اللہ نے انسان بھیجا، انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ نے کتاب ساتھ بھیجی۔ اگر کوئی خرابی آ جائے تو کتاب میں دیکھنا کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ ہم تمہارے لیے احکام کی کتاب بھیج رہے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خرابیاں صرف کتاب سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں اسی مرحلے پہ لانا چاہ رہا تھا، بعض اوقات کچھ خامیاں کتاب سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اچھا اب لے جائیے ریپیئر کرانے۔ اب ریپیئر تو وہ کرے گا، اگر یہ مائک خراب ہو جائے تو اس مائک کو کون ریپیئر کرے گا؟ وہ کرے گا کہ جو اس کی ساخت سے آگاہ ہے، جس کو معلوم ہے اس کا کون سا پرزہ کہاں پہ ہے، کون سا کہاں لگا ہے، جو اس کی تخلیق پہ گواہ ہے۔ آسان کرنا پڑے گا، یا تو میں بہت مشکل پڑھ رہا ہوں یا آپ سو رہے ہیں۔ بھائی خرابی وہ ٹھیک کرے گا کہ جو اس کی تخلیق سے آگاہ ہو، اس کی تخلیق کو جانتا ہو۔ اب اگر انسان قرآن سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کوئی ایسے بھی ماننے پڑیں گے، یا تو جنہوں نے انسان کو بنایا ہو یا انسان بن رہا ہو وہ دیکھ رہے ہوں۔ کبھی ایسے بھی سنا کیجئے، بھائی جو انسان کی ساکھ سے آگاہ ہو، تبھی تو علی نے نہج البلاغہ میں کہا، نہج البلاغہ میں علی کی حکمت نمبر 7 کہنے لگے اعجبوا لہذا الانسان، عجیب ہے یہ انسان، اعجبوا لہذا الانسان، عجیب ہے یہ انسان۔ یہ کوئی معمولی بندہ انسان کو عجیب نہیں کہہ رہا، یہ مظہر العجائب ہے جو انسان کو عجیب کہہ رہا ہے۔ کہنے لگے عجیب ہے یہ انسان، یتکلم بشحم ینظر بلحم، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے۔ یسمع بعظم یتنفس من خرم، سوراخ سے سونگھتا ہے اور ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یسمع بعظم، ہڈیوں سے سنتا ہے۔ اب آپ بحث کیجئے علی سے، یا علی آپ کو تو کہنا چاہیے تھا یسمع باذن، کانوں سے سنتا ہے۔ علی نے کیا کہا؟ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ آپ کہیں کان سے سنتا ہے، جائیں آج بھی جا کے ENT والوں سے پوچھئے، آپ کانوں سے نہیں سنتے، آپ کانوں سے نہیں سنتے۔ کان اسی لیے رکھے گئے ہیں 2 جگہ برابر تاکہ آپ کی چال متوازن رہے۔ بھئی میں اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنے زمانے میں، ہم نے پڑھا ہے انسان کانوں سے نہیں سنتا، کان کے اندر 3 ہڈیاں موجود ہیں، مجھے تو نام بھی یاد ہے، سٹیرپ، اینول، ہیمر۔ جو بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، بھئی 3 ہڈیاں ہیں کان کے اندر، جب یہ 3 ہڈیاں آپس میں لگتی ہیں تو آواز بنتی ہے، جب آواز بنتی ہے تو انسان سنتا ہے، انسان ہڈیوں سے سنتا ہے۔ علی نے کہا ہڈیوں سے۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھتے لکھتے ایک عالم کہنے لگا میں علی کے جملے پہ حیران نہیں ہوں، علی نے اس دور میں یہ جملہ کہا جب کوئی ایسا آلہ نہیں بنا تھا جو کان کے اندر جائے اور بتائے کان کیسے سن رہا ہے۔ کا علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے یا تو انسان کو علی نے بنایا ہے یا
علی کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. بہت مشکل تو نہیں ہو گیا؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی. میں نے کیا کہا, اگر تو بکلیٹ پریشان ہو جائے, اگر کتابچہ کام نہ دے تو پھر اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے جو شے کی ساکھ سے آگاہ ہے, جانتا ہو یہ کیسا بنا ہے, اور ان کے علاوہ کوئی ملے گا نہیں جو جانتے ہو کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. اب گفتگو اگر یہاں تک آ گئی, رک جائیے. تو یہاں بھی عقل بھی کہتی ہے کسی کو ماننا پڑے گا قرآن کے ساتھ, نہیں مانو گے تو بات پوری نہیں ہوگی. اب اس مرحلے پہ رک جائیے, قرآن کے ساتھ کسی کو مانے کیوں؟ قرآن کے ساتھ کیوں مانے؟ ہمیں تو قرآن کافی ہے. چلے میں اور دلائل دے دیتا ہوں. قرآن کے ساتھ خود قرآن نے کہا ہے کسی کو مانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں آپ کو کہنے لگا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل ذکر سے جس کو تم نہیں جانتے. کہیں اہل ذکر کہہ کے ان کے دروازے تک لایا. کہیں کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ, یہ وہ قرآن ہے جو اقوم کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن بھی آخری منزل نہیں ہے, قرآن بھی کسی کا پتہ دے گا. اچھا یوں نہ سمجھ آئے, چلے میں پڑھ دیتا ہوں بھئی. یہی قرآن کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ فاتر, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور کتاب کے وارث ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. یعنی کتاب کے وارث موجود ہیں. بھئی اگر کتاب کے وارث موجود ہیں تو کتاب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی ایسے ہیں جو کتاب کے وارث ہیں, قرآن کے وارث ہیں, اور وارث کا کام یہ ہوتا ہے کہ وراثت کو بچائے, ورنہ وہ وارث ہی نہیں ہے. اچھا ایمان سے بتائیے, آپ کا بیٹا آپ کا وارث ہے, آپ 8 کنال چھوڑ کے گئے, وہ 6 کنال جوئے میں ہار گیا, کہیں گے میرا وارث ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ وارث کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے جو نقصان نہ کرے, کم از کم اتنا ہی رکھے یا اسے بڑھائے. بھائی 8 سے بڑھا نہ سکا تو 8 پہ تو رکھے. جو وارث ہوگا اپنی وراثت کو بچائے گا. قرآن وراثت ہے, آیت کہہ رہی ہے کتاب کے وارث موجود ہیں. اب اگر اس مرحلے تک آپ آ گئے, چلیں اب میں اور عقلی مثال دے رہا ہوں. خود قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے, میرے تک اکیلے مت آنا. الف لام میم, کیا ترجمہ کیا مسلمانوں نے؟ الف لام میم ترجمہ الف لام میم, الف لام را ترجمہ الف لام را, حامیم ترجمہ حامیم. یہ کیا ہوا؟ اصطلاح ہے, ترجمہ کیجئے. جب قرآن ان سے لیں گے جنہوں نے خود 50 سال کے بعد سمجھا تو ترجمہ یہی بنے گا. میں پھر عقلی دلیل دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر کسی مقام پہ کوئی اصطلاح استعمال ہو جائے, کوئی خاص اصطلاح استعمال ہو جائے, علمی موضوع ہے سمجھیے گا. بھائی کلام کرنے والا ہوتا ہے مخاطب, اور جن سے کلام ہو رہا ہو وہ ہے مخاطب. آپ مخاطب ہیں کس کے؟ میرے. اور میں کون ہوں آپ کا؟ مخاطب. اگر مخاطب کے سامنے کوئی اصطلاح استعمال کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مخاطب اس کو جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہوگا تو کبھی بولنے والا ایسی مشکل بات نہیں کرے گا. پھر دنیا کی مثال دوں؟ چلے دنیا کی مثال لے لیجئے. ابھی چند دن قبل کی بات ہے, مجھے کسی نے میسج کر دیا, وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا BRB. میں نے کہا بھیا یہ کیا بلا ہے؟ اچھا میں سمجھا کسی دوا کا نام ہے. تو انہوں نے کہا مولانا BRB ہمارے یہاں ایک چھوٹا لفظ ہے, اس سے مراد ہوتا ہے بی رائٹ بیک. اصطلاح ہے. کیا ہے؟ اصطلاح ہے. ہم اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے. اصطلاح استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ معنی کو جانتا ہے. اللہ نے کہا الف لام میم,
ترجمہ امت کو نہیں کرنا تھا. اللہ نے کہا الف لام را, ترجمہ امت کو نہیں کرنا تھا. اللہ نے ہر ایرے خیرے سے بات نہیں کی, محمد سے بات کی ہے. کس سے بات کی ہے؟ مصطفیٰ سے بات کی ہے. تو مصطفیٰ سے پوچھئے. اور کمال یہ ہے جن کا محمدیت کا دائرہ ایک محمد تک رہا وہ ایک تک محدود ہو گئے. ہمارا محمدیت کا دائرہ 14 پہ پھیلا. اور ویسے بھی قرآن وہی بتائیں گے جن کے گھر میں آیا ہے. اسی لیے تو زیارت میں آپ نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. سلام ہو محمد کے نہیں, نبوت کے اہل بیت پر. سلام ان پہ کہ جن کا گھر رسالت کی کان ہے. سلام ان پہ جن کا گھر مختلف الملائکہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. وہ محبت الوحی, اور جن کے گھر میں وحی آئی ہے. قرآن وہ بتائیں گے جن پہ آیا ہو, جن سے بات کی گئی ہو. اور اب یاد رکھیے گا جب پہلی وحی ایک بار نازل ہوئی, نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک چیخ کو سنا. کہا جیسے میں نے چیخ کو سنا, اب یہ عقیدہ درست کر کے جائیے گا, کچھ اور معنی لینا تو لیجئے, مجھے پرواہ نہیں ہے, علی کا جملہ ہے. کہا جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلی وحی آئی, کیا سنا؟ ایک چیخ کو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ, یہ کیسی چیخ ہے؟ تو نبی مسکرائے اور کہنے لگے ہاذہ الرنۃ الشیطان, یہ شیطان کی چیخ ہے. اور ایک جملہ اور کہا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ارى ما ارى, اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں, تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تو اب پیغمبر جو جو سنیں گے وہ بھی علی سنیں گے, پیغمبر جو جو دیکھیں گے وہ علی دیکھیں گے. اب جس مرحلے پہ جبرائیل پیغمبر سے بات کر رہے ہوں وہ بات علی کے کانوں میں بھی آئے گی. جب جب آیت نبی کو سنائیں گے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی پہ آنا تھا نبی پہ آ گئے. اے بھیا آئیں گے نبی پہ ہی, مگر یہ علی کی سماعت کا کمال ہے کہ پیغمبر نے کہا علی میں جو کچھ سنتا ہوں تو بھی وہی سنتا ہے. تو یعنی اب قرآن جب سنایا جائے گا پیغمبر کو تو علی بھی سنیں گے. تب قرآن تنہا پیغمبر نہیں سمجھائیں گے, علی بھی سمجھائیں گے, چونکہ بات ہی اس گھر سے ہو رہی ہے, جس سے بات ہوگی وہی سمجھائیں گے. اب اگر گفتگو یہاں تک آ گئی, اسی لیے سید الشہداء خطیب نوک سنا آپ کے امام نے کہا القرآن فی القرآن عبارتن والاشارۃ واللطائف والحقائق, کا قرآن میں عبارت ہے, قرآن میں اشارے ہیں, قرآن میں لطائف ہیں, قرآن میں حقیقتیں ہیں. پھر کہنے لگے فللعوام العبارہ, عوام کی رسائی صرف عبارت تک ہے. کا پھر اشارے کا فالاشارہ فالخواص, اور کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے اشارے سمجھتے ہیں. کا واللطائف للاولیاء, اور جن کو ولایت حاصل ہو جائے وہ قرآن کی لطیف باتیں سمجھتے ہیں. والحقائق للانبیاء, اور حقیقتیں قرآن کی انبیاء سمجھتے ہیں. اگر انبیاء کی یہاں تک رسائی ہو کہ حقیقتیں قرآن سے آشنا ہو تو ایسے 14 جو ہر نبی سے بھی افضل ہوں وہ قرآن کے کتنے حقائق جانتے ہوں گے. تو قرآن آپ کو ان کا محتاج کر رہا ہے. بھئی اتنی گفتگو کے بعد قرآن نے کہا مصطفیٰ بندے قرآن کے وارث, قرآن کے وارث, قرآن کے وارث. تو بھئی اگر مصطفیٰ بندے قرآن کے وارث ہیں تو وارث ہی کو عربی میں ایک اور لفظ کہا جاتا ہے, جو وارث ہو وہی شریک ہوتا ہے. جو میرا وارث ہوگا وہ میرا شریک ہوگا, جو قرآن کا وارث ہوگا وہ قرآن کا شریک ہوگا. کوئی ایسا ڈھونڈیے جس کی زیارت میں ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن.
میں معافی چاہتا ہوں، گفتگو بہت مشکل ہو گئی، کچھ نہ سمجھ پائیں تو مجھے ٹوک دیجئے گا، خود سے معنی مت لیجئے گا۔ بھائی کیا ہوا؟ قرآن کون سمجھائے گا؟ کوئی ایسے جو انبیاء سے بھی افضل ہوں؟ کیوں؟ قرآن تک رسائی ہر ایک کی ممکن نہیں۔ کوئی ایسے السلام علیکم یا شریک القرآن، قرآن کے شریک کار۔ قرآن کیا ہے؟ وارث کے وراثت کیا ہے؟ سب بولیں گے تو پڑھوں گا، کیا ہے؟ وراثت۔ سوال کروں میں آپ سے، وارث افضل ہوتا ہے کہ وراثت؟ وارث افضل ہوتا ہے۔ وارث کون ہے؟ یہ جن میں سے ایک آپ کا آج بھی زمانے کا امام ہے، جن کی زیارت میں السلام علیکم یا شریک القرآن، مہدی وارث ہیں۔ قرآن وراثت ہے، قانون ہے کہ وراثت میں وارث کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا مشکل پڑھ رہا ہوں میں بھیا۔ اے بھیا، جو میرا باغ ہوگا، میری وراثت، میں وارث، میری وراثت میں وارث کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مہدی کی وراثت ہے۔ اب اگر زمانے کے امام تک نہیں آؤ گے تو حدود قرآن بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے کہا گیا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ وارث کو چھوڑ کے مجھ تک آ رہے ہو۔ شریک القرآن کون؟ آپ کا زمانے کا امام۔ اور اچھا عجیب بات ہے، ایک وضاحت اور کر دوں، زمانے کے امام کا قرآن سے تعلق، وارث ہے نا، حق رکھتے ہیں۔ اب اگر قرآن آپ سے کچھ کہے تو کیا امام کی رضا ہے؟ رضا ہے۔ اگر امام کی رضا نہ ہو تو قرآن آپ سے بات ہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے آخری زمانے میں ائمہ نے آپ کو قرآن سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا اس بات کو پیش کر دیجیے گا، میں پیش کر رہا ہوں۔ علی کا فرمان آپ نے سنا ہے نا کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی قرآن میں گفتگو کی صلاحیت ہے۔ قرآن کا وارث کون؟ زمانے کا امام۔ اگر قرآن آپ سے بات کرنے لگ جائے تو وہ کس کا جواب ہے؟ زمانے کے امام کا۔ اب سکھا دوں قرآن سے کیسے بات ہوتی ہے، سنیں گے بھائی۔ اسی لیے کہا گیا اذا تلبست الفتن، جب تم فتنوں میں پھنس جاؤ، تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے، زمانہ تاریک ہو جائے، کاللیل المظلم، رات تم پہ چھا جائے، علیکم القرآن، تو قرآن کی پناہ میں آ جانا۔ یعنی کیا؟ قرآن سے بات کرو۔ کیسے؟ آپ کے پیغمبر گرامی اسلام، چھٹے امام، 8ویں امام، 11ویں امام، کم سے کم 5 معصوموں سے قرآن سے استخارہ دیکھنے کی حدیثیں ہیں۔ یعنی کیا؟ اب آپ قرآن سے بات کر رہے ہیں تو جو قرآن جواب دے گا یہ کس کی جانب سے ہے؟ زمانے کے امام کی جانب سے ہے۔ وراثت ہے امام کی، امام وارث ہے۔ وراثت وارث کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گی۔ اسی لیے سکھایا گیا جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، قرآن ہاتھ میں لو، کیا کرو؟ کا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اپنا مسئلہ ذہن میں رکھو، اپنا سوال ذہن میں رکھو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، کا اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھو، کا پھر ایک دعا ہے، اس کو چاہیے ہو بعد میں مجھ سے لے لے، کا ایک دعا پڑھو قرآن تھام کے، اللہم انی تفالت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما ہوا مکتوب فی سرک المکنون فی غیبک، کا یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد قرآن کو کھولو، کا جہاں سے کھولو دائیں جانب پہلی آیت دیکھو، تمہارا جواب ہے۔ قرآن تم سے بات کرے گا، قرآن تم سے بات کرے گا۔ اچھا قرآن بات کرے گا کس کی اجازت سے ہے؟ حکم وارث قرآن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام سے بات کریں تو ہر کام میں مشورہ قرآن سے کریں۔ قرآن وراثت ہے، امام وارث ہے۔ معصوم نے ایسے ہی نہیں آپ کو سکھایا۔ اچھا بعض لوگ ہمارے اور پریشان ہو جاتے ہیں ایک اور بات پر، کہنے لگے جی بعض لوگ قرآن پڑھ کے امام کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہاں ایک وضاحت کر دوں، میں نے پنجاب میں دیکھا، ہمارے اہل زبان میں معاملہ مختلف ہے۔ ہمارے یہاں نظر اور ہوتی ہے، فاتحہ اور ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا یہاں نظر بھی ایک ہوتی ہے، فاتحہ بھی ایک ہوتی ہے، تبرک بھی ایک ہوتا ہے، نیاز بھی ایک ہوتا ہے، لنگر بھی ایک ہوتا ہے۔
ہمارے یہاں سب مختلف، ہم نے بچپن سے دیکھا بھی ہے. نظر اور ہے، فاتحہ اور ہے. کیا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ فاتحہ آپ کے میرے مردوں کی ہے جو محتاج ہیں ہمارے. نظر فاتحہ نہیں ہے، نظر تحفہ ہے. فاتحہ بیٹھ کے دلائی جا سکتی ہے، نظر بیٹھ کے نہیں دلائی جاتی. نظر اپنے سے بڑی کی دی جا رہی ہے، احترام میں کھڑا ہونا پڑے گا. آداب نظر بیان نہیں کر رہا ابھی، لیکن جو لوگ جانتے ہیں جب بھی نظر دی جاتی ہے اس کے لیے لفظ الگ ہے، اہتمام الگ ہے. فاتحہ کا اہتمام الگ ہے. کیوں بھائی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ائمہ اہل بیت کو قرآن پڑھ کے بخشیے، خبردار، یہ آپ کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں. یہ سنا پہ بھی جائیں تو خود پڑھتے ہیں. کہ پھر کیوں پڑھیں؟ اور اچھا اس پہ دلیل دیتا ہوں، 2 حدیثیں سناتا ہوں. آپ کے 90 امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں نے طواف کیا. ایک طواف کیا آپ کے جد کی نیابت میں، ایک آپ کے دادا علی کی نیابت میں، ایک آپ کے جد امام حسن کی نیابت میں، ایک آپ کے جد امام حسین کی نیابت میں، کرتے کرتے آپ تک، آپ سب اماموں کی نیابت میں نے ایک ایک طواف کیا. ابھی حدیث پہ نہیں رک رہا، مگر حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ امام کو عمل ہدیہ کر سکتے ہو. اچھا کیا ہوا؟ قرآن ان کو ہدیہ کرنا ہے، تو کیا وہ ایصال ثواب ہے؟ جی نہیں. سیدہ نے بھی وقت آخر کیا کہا تھا؟ علی جب بھی میری قبر پہ آئیے گا تلاوت قرآن کیجئے گا. مانا کیا؟ ہم ان کو نہ قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، نہ یہ ہمارے قرآن کے محتاج ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں قرآن نظر کرتے ہیں. نظر کا معنی سمجھا رہا ہوں، اور دلیل کیا ہے؟ اگر ان کی بارگاہ میں قرآن نہ پہنچ سکتا تو سیدہ کبھی بھی نہ کہتی کہ علی پڑھیے گا. اچھا نظر کیا ہے؟ سن لیجئے. نظر کے لیے علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے. جب آپ کسی معصوم ہستی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، کچھ پیش کرتے ہیں، تو نقل کفر وہ محتاج نہیں ہے. کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک حبشی غلام اپنے مالک کے باغ سے پھولوں کو چنے، گلدستہ بنائے، اسی مالک کو پیش کر دے. کا معنی کیا ہے؟ باغ بھی اس مالک کا، پھول بھی اس مالک کے، مگر دیکھا کیا جائے گا؟ اس غلام کی عقیدت. کہ یہی نظر ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. ہم تحفہ پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے، کیونکہ تحفے کا اصول ہے جو تحفہ دے اس کو تحفہ واپس دو. ہم تحفہ دیتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، وہ تحفہ دیں گے اپنی بساط کے مطابق. یہ شعبہ بھی میں نے دور کر دیا. اکثر ائمہ کی ذریعے پر مومنین قرآن لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کیا ان کو ضرورت ہے؟ جی نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ نظر ہے، یہ نظر ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے ہماری جانب سے. اے مولا آپ وارث، آپ کی وراثت ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو اسی لیے قرآن کے ذریعے سے ان تک آنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وارث قرآن ہے. گفتگو وہیں واپس لے آیا، یہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن کو وارث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 7. هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا. کیسی کتاب؟ کا فیہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم یعنی کیا؟ سیدھی سیدھی. ہم ام الکتاب، اے حبیب وہی آیتیں کتاب کی اصل ہے. پھر کہنے لگا وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ، اور ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ عجیب لہجہ اللہ کا. کہنے لگا شبیہ آیتیں ہیں، یعنی واضح نہیں ہیں. آیتیں ہیں مگر معنی واضح نہیں ہے. کہ اس کا ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں سیاہی ہے وہ ان آیتوں سے فتنہ پھیلائیں گے. کون سی آیتوں سے؟ جو واضح نہیں ہے. کہ اچھا پروردگارہ یہ واضح آیتیں کون سمجھائے؟ کہ آیت پوری پڑھو. کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان آیتوں کا معنی تو بس اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں. یعنی آیت بتا رہی ہے تمہیں پھر کسی ایسے تک آنا پڑے گا جو علم میں اترا ہوا ہو.
گفتگو تمام ہو رہی ہے، علم میں اترا ہوا ہو. گفتگو آج میں یہاں لے آیا کہ قرآن وارث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. وارث تک آؤ گے تو فائدہ ہوگا. وارث تک جانے کا ذریعہ بھی قرآن. قرآن سے ہر بات پوچھیے، قرآن آپ سے بات کرے گا، قرآن کلام کرے گا. اور عجیب جملہ ہے چوتھے امام کا، فرمانے لگے یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ فی کل زمان جدید، کا قرآن ہر زمانے میں نیا ہے. الفاظ وہی ہیں، معنی الگ دے گا. چلے گفتگو تمام کرتا ہوں یہیں پہ، آپ کی تھوڑے سے اب آپ جاگ جائیں. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو وارث سے سمجھو. مصطفیٰ وارث، ایسے وارث جو قرآن کی اصطلاحات کو جانتے ہوں، ایسے جو قرآن کے وارث ہوں، قرآن سے افضل ہو، شرف قرآن والا ہو. آپ 14 کی بات کریں گے، میں ایک روایت سنا کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. والراسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے قرآن کے ہم پلہ. روایت سنیے گا، خدا کی قسم میرے دل سے بہت قریب ہے، میرے سینے میں طاقت نہیں مگر میں پیش کر رہا ہوں. قرآن میں اترے، گفتگو اس پہ تمام ہو جائے گی. آپ 14 کی بات کر رہے ہیں. راوی کا نام سنیے، راوی عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک وہ کہتا ہے میں ایک روز صحرا میں نکلا جا رہا تھا تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا صحرا میں ایک بوڑھی خاتون جا رہی ہے. کہ جیسے میں اس کے قریب ہوا میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ جیسے میں نے یہ کہا اس نے مجھے دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل سلام فسوف یعلمون، اور سلام کیا کرو تاکہ ایک دوسرے کو جان جاؤ. کہ جیسی میں نے آیت سنی میں سمجھ گیا یہ بی بی مجھ سے سلام کا مطالبہ کر رہی ہیں. کہ میں نے سلام کیا، میں نے کہا آپ بھٹک گئی ہیں. کہ اس نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ بھٹکا نہیں کرتا. کہ جیسی میں نے آیت سنی کہ میں فوراً سے گھبرایا. پہلا سوال کیا جواب میں آیت، دوسرا سوال کیا جواب میں آیت. یہ صحرا ہے. میں نے کہا آپ جن ہے کہ انسان؟ کہ اس نے پھر مجھے دیکھا قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد زینت کیا کرو. کہ میں آیت سے سمجھ گیا یہ بنی آدم ہے. کہ میں نے کہا کیا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہ جیسے میں نے کہا اس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادون من مکان بعید، اور ہم لوگوں کو دور دراز سے بلاتے ہیں. کہ میں سمجھ گیا یہ بڑی دور سے آ رہی ہیں. میں نے کہا اچھا جا کہاں رہی ہیں؟ کہ پھر میں نے کہا اس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جس کے پاس استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. کہ میں سمجھ گیا حج پہ جا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا شہر کون سے ہے؟ کہ اس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل یثرب. کا آیت نے بتا دیا یہ مدینے کی ہیں. میں نے کہا اچھا حج پہ جا رہی ہیں مدینے کی ہیں، لگتا ہے قافلے سے بچھڑ گئیں، کتنے دن ہوئے؟ کہ اس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. کہا میں آیت سے سمجھ گیا 6 دن ہو گئے. کہا میں بہت پریشان تھا، میں جو سوال کرتا ہوں یہ جواب میں آیت پڑھتی ہیں، اور آیت کا انتخاب بھی ایسا ہے کہ جو میرے سوال کا جواب ہو جاتی ہے. کہا میں نے ایک مرتبہ کہا 6 دن سے بچھڑ گئی، بھوک لگی ہوگی. کہا اس نے پھر جواب میں آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا الا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جس کو بھوک نہ لگتی ہو. کہا میں سمجھ گیا بیوی کو بھوک بھی ہے. میں نے فوراً سے دسترخوان لگایا، ان کو کھانا کھلایا. ایک مرتبہ میں نے کہا میرے لیے شرف ہوگا میں آپ کو قافلے سے ملاؤں، آئیں چلیے. کہا جیسے ایک مرتبہ میں نے کہا چلیے تیز چلیے تو اس بیوی نے پھر مجھے دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کہا میں سمجھ گیا بیوی تھک چکی ہیں، تیز نہیں چل سکتی. فوراً سے میں سواری پہ تھا، میں نے کہا آپ سواری پہ آ جائیے. کہ جیسے ہی میں نے کہا اس بیوی کے چہرے پہ جلال آیا. مجھے دیکھ کے پھر آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین پہ 2 اللہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. کہا میں آیت سے سمجھ گیا میں نہ محرم ہوں، بیوی کو مجھ سے فساد کا خدشہ ہے، سوار نہیں ہوں گی. میں سواری سے اترا، اونٹ کو بٹھایا، بیوی سے کہا
آپ آئیے. کہا بیٹھتے بیٹھتے اس بی بی نے پھر آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کہا وہ آیت پڑھ کے بیٹھ گئی. میں نے بہار کو تھاما, اونٹ لے کے چلا. میں پریشان تھا, جتنے سوال کیے جواب میں آیت, پہلا سوال جواب میں آیت, دوسرا سوال جواب میں آیت. ایک مرتبہ اونٹ لے کے جا رہا تھا, میں نے سامنے قافلہ دیکھا. میں نے کہا بی بی کچھ نام بتائیں جو آپ کے رشتہ داروں کے ہوں. کہا اس بی بی نے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 آیتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما محمد الا الرسول, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, یا یحییٰ خذ الکتاب, یا موسیٰ انی انا اللہ. کہ ان 4 آیتوں میں 4 نبیوں کے نام تھے. کہ میں نے کہا محمد, داؤد, یحییٰ, محمد, داؤد, یحییٰ, موسیٰ. کہ جیسے یہ 4 نام لیے 4 جوان میری طرف آنے لگے. کہ میں نے پھر بی بی کو دیکھا, یہ جوان آپ کے کون ہیں؟ کہ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا, بیٹے اور مال دنیا کی زینت ہے. کہ میں سمجھ گیا یہ بیٹے ہیں. کہ بیٹے قریب ہوئے, میں نے بی بی کو سپرد کیا. اب اس بی بی نے بیٹوں کو دیکھا, پھر قرآن کی آیت پڑھی یا ابت استاجرہ. اور موسیٰ کا وہ قصہ جب موسیٰ 2 بہنوں کو ان کی منزل پہ لے کے پہنچے تو وہ کہنے لگی یا ابت استاجرہ, اس لانے والے کو اجرت دو. کہا میں آیت سے سمجھ گیا بی بی اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اجرت دی جائے. کہ ایک مرتبہ مجھے اجرت ملی. اس بی بی نے پھر بچوں کو دیکھا, قرآن کی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جسے چاہے بڑھا کے دے. کہا میں سمجھ گیا بی بی چاہتی ہے مجھے اور دیا جائے. کہا مجھے اور مال ملا. اب میرے صبر کا یارہ نہ رہا. یہ کون بی بی ہے, کون عالمہ ہے, کون معظمہ ہے, کون مکرمہ ہے جس کو قرآن پہ اتنا عبور ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہے. مجھے مالا مال کر دیا. میں نے ان 4 زبانوں سے پوچھا آپ کی ماں کون ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے حاذہی امنا فضہ جاریۃ الزہرا ما تکلمت کل آنا 20 سنہ. یہ ہماری ماں فضہ ہے, سیدہ کی کنیز. 20 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ بات نہیں کی. نعرے کب 20 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن سے باہر گفتگو نہیں کی. جس گھر کی کنیز ایسی ہو, جس کی قرآن پہ اتنی دسترس ہو, اس گھر کی ملکہ کیسی ہوگی, ان گھر والوں کا قرآن سے رابطہ کیسا ہوگا. مجھے یہی کہا گیا تھا کہ شریک القرآن سمجھائیے, اسی لیے ضروری ہے ان کو شریک قرآن ماننا, کیونکہ یہ وارث ہیں. قرآن اکیلا سمجھ میں نہیں آئے گا, قرآن کی اصطلاحیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن وراثت ہے, یہ وارث ہیں. اب اگلا درس یہیں سے آگے بڑھ جائے گا. یہ اور قرآن, ان کے گھر کی کنیز تو قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتی, تو ان کا اپنا شرف کیا ہوگا, ان کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. یہ قرآن کے وارث ہیں, یہ وارثان قرآن ہیں. اسی لیے تو اگر سر بھی تن سے جدا ہو جائے تو ان کے لبوں سے قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں, ان کے لبوں سے قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں. میں جانتا ہوں میرے بھائی نے آج بی بی کا مرثیہ پڑھا ہے, مگر میں مسائل بی بی کے نہیں پڑھوں گا ابھی, ایام فاطمیہ میں تفصیل سے. آج تو سیدہ کے گھر کے قرآن کے کسی پارے کا ذکر کروں گا. جانتے ہیں کیوں بی بی کو اپنے بچوں کے مسائل بہت پسند ہیں؟ آغا میلانی کا جملہ ہے, میں نے اپنے کانوں سے مشہد میں سنا ہے. ان سے کسی نے کہا تھا کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے, ہمارا بہت جی چاہتا ہے ہم سیدہ کی قبر پہ جائیں اور بی بی کو پرسا دیں. تو وہ کہنے لگے میرا ایک سوال ہے, جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کر دیے جائیں, جس کا دل پارا پارا کر دیا جائے, مجھے بتاؤ کیا وہ ماں قبر میں رہتی ہے؟ کہ تمہیں سیدہ کی زیارت کرنی ہے کبھی کربلا چلے جاؤ, سیدہ کی زیارت کرنی ہے کبھی مشہد چلے جاؤ, سیدہ کی زیارت کرنی ہے نجف چلے جاؤ.
عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، بچپن سے سنتے تھے نا کہ ماں دنیا سے چلی جائے تو گھر بکھر جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیسا بکھرتا ہے؟ کوئی نجف میں ہوتا ہے، کوئی کربلا میں ہوتا ہے، بیٹی شام میں ہے، ماں مدینے میں ہے، سیدہ کی اولاد کائنات میں بکھر گئی۔ آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ، عزاداروں کچھ اور منزل لینا چاہ رہا ہوں۔ میں اکثر ایک جملہ سنا کرتا تھا، آج روایت پڑھ رہا ہوں۔ اکثر پڑھنے والے کہا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو اگر کسی نے کسی کو حالت امیری میں دیکھا ہو، خدا نہ کرے کہ وہی شخص اس کو حالت غریبی میں دیکھے۔ اگر کسی کو شاہانہ دیکھا ہو نا تو خدا نہ کرے کہ اسی شخص کو فقیرانہ دیکھے۔ عزادارو دو ملاقاتیں سنو۔ میں نے آج بھی مقتل میں دیکھا ایک جملہ ایسا ہے علی کی بیٹی کا جو بی بی نے شام میں بھی نہیں کہا، دربار میں بھی نہیں کہا، مگر جیسے ہی کوفے کے بازار میں داخل ہوئی نا تو ایک مرتبہ بی بی نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی بہن ام کلثوم دعا کرو اے کاش زمین پھٹ جائے اور زینب دفن ہو جائے۔ کہا آخر کیا بات تھی؟ کہا زمین پھٹ جائے میں دفن ہو جاؤں۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بہن یاد ہے جب ہم کوفے میں عورتوں کو قرآن پڑھاتے تھے، کہا آج میں دیکھ رہی ہوں وہی عورتیں سر پہ چادریں رکھ کے چھتوں پہ آ چکی ہیں، اور اے بہن میں بے مکنا وہ چادر ان کے سامنے بازار میں لائی جا رہی ہوں۔ اے بہن دعا کرو اے کاش مجھے پہچانے نا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عجیب عجیب منزل ہے، صرف ایک منزل لیجئے گفتگو تمام۔ میں نے کہا دعا کرو کوئی کسی کو حالت فقیری میں نہ دیکھے، اگر کسی کو امیر دیکھا ہو۔ جب یہ قافلہ کوفہ و شام کی راہیں عبور کر رہا تھا نا تو راوی کہتا ہے کوفہ سے چلے شام سے کچھ قریب تھے کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ حملہ کریں گے، آل محمد کے سر ہم سے لے لیں گے، قیدیوں کو آزاد کرا لیں گے، رات قریب ہے کہیں پناہ لے لو۔ عزاداروں سپاہی کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ ہمیں ایک گرجا نظر آیا، ایک راہب کا دیر نظر آیا۔ ایک مرتبہ فوج آگے بڑھی، دروازے کو بجایا، جیسے ہی بجایا بوڑھا راہب باہر آ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم حاکم وقت کے سپاہی ہیں، حاکم کے کچھ باغی تھے، ہم نے ان کو مارا، مارنے کے بعد ان کے سر ساتھ لے آئے، ان کے خانوادے کو قیدی کیا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ رات میں حملہ نہ ہو جائے، ہمیں اپنے گھر کی پناہ دے دو۔ عزاداروں وہ راہب باہر آیا، کہتا ہے عجیب منظر دیکھا، کہا میں گھبرا گیا، میں سمجھ گیا کوئی شریف خاندان ہے جو اجڑ کے آیا ہے۔ کہا کیسے سمجھے؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس گھر کی بیویوں کی چادریں لٹ چکی ہیں، مگر وہ بیویاں اتنی باحیا ہیں کہ بالوں سے چہرے کا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں یہ باہر آیا، کہتا ہے پھر میرے صبر کو یارا نہ رہا، میں نے دیکھا نیزوں پہ سر موجود ہیں، تو پھر میں اور گھبرایا، ایک 6 مہینے کا سر میں نے نیزے پہ دیکھا، تو پھر میں نے دیکھا ایک سر ایسا ہے جس کی زلفوں کو نیزے کی انی سے باندھا ہوا ہے، اس سے ایسا نور نکل رہا ہے لگتا ہے کسی نبی کا سر ہے۔ کہتا ہے میں گھبرایا، میں نے کہا دیکھو میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ تمہاری پوری فوج میرے گھر میں آئے، قیدیوں کے لیے خطرہ ہے، سروں کا خطرہ ہے، تم قیدیوں کو اندر کر دو، سروں کو اندر رکھو، تم فوج والے ہو باہر سے پہرا کرو۔ عزادارو راہب کہتا ہے ایک مرتبہ میرے گھر کے صحن میں نیزے لگانے لگے، قیدیوں کو بٹھایا گیا، ایک جوان کو بٹھایا
لایا گیا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا جوان کا ایک مرتبہ ایک نیزے کو نیچے کیا گیا، ایک سر کو نیزے سے اتارا گیا، ایک صندوق میں رکھا گیا، صندوق کو بند کیا گیا، مجھ سے ایک کمرہ مانگا گیا، میں نے کمرہ دیا، اس کمرے میں صندوق کو رکھا گیا۔ راہب کہتا ہے رات کا وقت آ گیا، دیجیے گا پرسا۔ کہتا ہے خوف اتنا تھا کہ میں کچھ پوچھ نہ سکتا تھا، مگر دو باتیں بہت عجیب تھیں۔ جب سے یہ قیدی میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں خوشبو تھی، اجرکم اللہ، میرے گھر میں عجیب سی خوشبو تھی، اور کہا جب سے یہ قیدی میرے گھر آئے کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے گھر کے در و دیوار سے آتی تھی۔ خوف اتنا تھا میں سمجھ نہ پایا، گھبرا کے سو گیا۔ عزادارو اب جو سویا، اب جو سویا، خواب میں کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جس حجرے میں سر کو رکھا گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک مرتبہ حجرے کی چھت پھٹی، میں نے دیکھا آسمان سے سواری اتر رہی ہے، ایک سواری اتری، کچھ لوگ اترے، حوروں نے کہا راہب خبردار جناب حوا آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ کا میں دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ ایک اور سواری اتری، پھر آواز آئی موسیٰ کی بہن آ رہی ہے، کا میں دیکھ رہا تھا، ایک اور سواری آئی، آواز آئی عیسیٰ کی ماں مریم آ گئی، کا ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا، ایک اور سواری آئی، آواز آئی مصطفیٰ کی زوجہ جناب خدیجہ آ گئی، کا میں دیکھ رہا تھا وہ بیویاں روتی تھیں، نوحہ کرتی تھیں، یا ایک مرتبہ ایک اور سواری اتری۔ اب جو وہ سواری اتری میں نے دیکھا اس سواری سے جو حوریں اتری ان کے گریبان چاک تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، کہا راہب آنکھوں کو بند کر لے، محمد کی بیٹی جناب زہرا آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، رسول کی بیٹی جناب سیدہ آ رہی ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے آنکھوں کو بند کیا، اب میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے آواز آئے، آواز آنے لگی، کوئی بی بی ایسے روتی تھی جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو، کبھی کہتی تھی واہ محمدہ، کبھی کہتی تھی واہ علیہ، کبھی کہتی تھی واہ مظلومہ، کہ میں گھبرا کے اٹھا، میری آنکھ کھلی، میں جلدی اس کمرے میں گیا، میں نے صندوق کو کھولا، میں نے سر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہتا ہے عجیب نوعیت کا سر تھا، اس سر کی زلفوں میں خاک تھی، اس سر کے لب پھٹے ہوئے تھے، کہ میں نے غور سے دیکھا اس کی رگیں برابر نہیں کٹی تھی، لگتا تھا کوند خنجر سے کاٹا گیا۔ عزادارو اپنے پتھر کے قریب لایا، وہ پتھر جہاں انجیل کو رکھتا تھا، انجیل کو گرایا، سر کو رکھا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے سر تجھے تیرے خدا کا واسطہ مجھے بتا تو کون ہے، اجرکم اللہ، مجھے بتا تو کون ہے، جب سے تو میرے گھر آیا میرے دل کو چین نہیں آ رہا، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سر گویا ہوا، یا راہب انا الغریب، یا راہب انا المظلوم، یا راہب انا لطشان، او راہب میں مظلوم ہوں، او راہب میں غریب ہوں، او راہب میں پیاسا ہوں۔ کہتا ہے ایک مرتبہ سر خاموش ہو گیا، میں نے پھر ہاتھ جوڑے، تجھے تیرے خدا کا واسطہ مجھے اپنا تعارف کرا۔ اب جو میں نے پوچھا سر دوبارہ بولا راہب انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، اے راہب میں محمد کا بیٹا، اے راہب میں علی کا لخت جگر، اے راہب میں زہرا کا لال۔ عزادارو دوڑ کے سینے سے لگا لیا، اے مولا میں نے ہی بلایا تھا مگر اس حالت میں تو نہیں بلایا۔ عزادارو ایک مرتبہ
دوڑتا ہوا آیا، مجمع میں آیا، اے جوان اپنا تعارف کراؤ، کہا راہب سید سجاد، تلوار کو نکالا، کہا راہب کیا کرو گے؟ کہا مولا جنگ کروں گا۔ کہا راہب رک جاؤ، یہ میرے بابا کا امتحان ہے، اے راہب تجھ سے سر حسین دیکھا نہ گیا، ارے سجاد کے دل سے پوچھ، بابا کا سر کٹتے دیکھا، ماں بہنوں کی چادریں اپنی آنکھوں سے لٹتی دیکھی، ہم تیرے مہمان ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، پروردگارا بی بی کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا محمود بحق محمد، یا اولا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ پروردگارا ہمارے پرسے کو قبول فرما، پروردگارا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارا جناب سیدہ کے مغموم دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پروردگارا جو بے خطا قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، پروردگارا ان وباؤں کا خاتمہ فرما، پروردگارا آل محمد کے دشمنوں کو غارت فرما، پروردگارا جن جن کی تمنائے زیارت ہے ایران، عراق، شام، مکہ، مدینہ، سب کو زیارات نصیب فرما، ہمارے راستوں کی حفاظت فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہیں پروردگارا بی بی کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کو کشادہ رزق عنایت فرما، پروردگارا جو بیمار ہے بالخصوص مجھ سے ایک نام کہا گیا مومن اون، ان سمیت جن کا کوئی بیمار ہے پروردگارا سب کو شفا یابی عطا فرما، پروردگارا امتحان آل محمد کا واسطہ ہمیں دنیاوی و اخروی امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں جناب رواب کی خالی گود کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگارا ہمیں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے امام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ان سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اس ولایت و عقیدے پر گامزن فرما، پروردگارا ہمارے گھروں کو امام کی قیام گاہ قرار فرما، پروردگارا تو علیم بذات الصدور ہے، بہت سی دعائیں لبوں پہ نہیں آ سکی تو ان کو بھی مستجاب فرما، سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرما، پروردگارا جس جس نے التماس سے دعا کہا ہے سب نام پیش نظر ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگارا بی بی کی عزت و عظمت کا واسطہ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارا ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، پروردگارا اپنی آخری حجت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کر یوسف زہرا کا جمال جہاں آ رہا دیکھنا نصیب فرما، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے ساتھ مل کر دعائیں امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على